وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرة. رواه مسلم. محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں نے پیش کی. اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. بڑی عظیم حدیث ہے جو درود کی فضیلت کو بیان کرتی ہے. میرے اور آپ کے حبیب خاتم النبیین امام الانبیاء رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پیغمبر کی اللہ کے پاس بڑی قدر و منزلت ہے. بڑے عظیم پیغمبر ہیں ہمارے. اس روئے زمین کے سب سے بہترین انسان ہیں آپ. انبیاء میں سب سے بہترین پیغمبر ہیں آپ. اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقام کو بہت اونچا کیا ہے. کہا اللہ نے سورۃ الانشراح میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے نام کو بہت اونچا کیا ہے، آپ کے ذکر کو بہت اونچا کیا ہے. اور ایسے عظیم پیغمبر ہیں، قرآن مجید کی وہ مشہور آیت جو جمعہ کے ہر خطبے میں خطیب صاحب تلاوت کرتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اس نبی کی تعریف فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس نبی پر درود بھیجنے کا مطلب ثناؤہ عند الملائکہ، فرشتوں کے پاس بار بار یہ اس نبی کی تعریف رب ذوالجلال کرتے ہیں. اور جو فرشتے آپ پہ درود بھیجتے ہیں، دعائے رحمت فرشتے اس نبی پر بھیجتے رہتے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. پھر اللہ نے جب اللہ اس نبی کی لاج رکھتا ہے، جب فرشتے اس نبی پر دعائے رحمت بھیجتے ہیں، لہذا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اس نبی پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجو. اور جمعہ کے دن زیادہ درود بھیجنا چاہیے، حدیث میں اس کی وضاحت ہے. عام دنوں میں اہتمام ہو، جمعہ کے دن زیادہ اہتمام ہو. اور جب بھی نبی کا نام آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی زبان پہ درود لائیں. فائدہ یہ ہے اللہ 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرتے ہیں. اللہ کی 10 رحمتیں ہم پاتے ہیں. اور دوسری بات کہا کہ ایک اور روایت میں کہ وَحَطَّ عَنْهُ 10 خطیئات، اللہ تعالیٰ 10 گناہ مٹا دیتے ہیں. ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تو 10 رحمتیں نازل ہوئی اور 10 گناہ معاف ہوئے. ایک اور روایت میں 10 درجات اللہ بلند کرتے ہیں. اتنی عظیم نیکی ہے درود بھیجنا. اور درود بھیجنے کا ایک اور فائدہ یہ ہے اللہ مصیبتوں کا خاتمہ کرتے ہیں. بہت سارے بندے مغموم، پریشان حال، غم زدہ، غمگین نظر آتے ہیں. اور غمگین کی دوا اللہ نے درود میں رکھی ہے. کیا دلیل؟ ترمذی کی وہ حدیث بہت مشہور واقعہ ہے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا انی اکثر الصلاۃ علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں آپ پر زیادہ درود بھیجتا ہوں. اور جب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں اے اللہ کے نبی بتائیے گا میں اپنی دعا کی کتنی مقدار درود کے لیے خاص کروں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماجد جتنا دعا میں مجھے آپ درود بھیجنا چاہیں بھیجیں، اس کی کوئی مقدار نہیں ہے.
تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ الربع، کیا میں دعا کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ درود کے لیے اور بقیہ 3 حصہ اپنی ضرورت کے لیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خير لك، کوئی مسئلہ نہیں، کیجئے گا، لیکن اور بڑھائیں گے تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ النصف، اللہ کے نبی میں دعا کے 2 حصے کر کے ایک حصہ صرف آپ پہ درود بھیجوں اور بقیہ آدھا حصہ میں اپنی ضرورتیں مانگوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خير لك، کوئی مسئلہ نہیں، آدھی دعا درود اور آدھی دعا مانگو، اور اگر آپ بڑھائیں گے تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی الثلثان، میں دعا کے سبحان اللہ 3 حصے کروں اور 2 حصے آپ پہ درود بھیجوں اور ایک حصہ میں اپنی ضرورت مانگوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ما شئت فإن زدت فهو خير لك، کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ جو ہے دعا کے 3 حصے کرنا چاہتے ہیں اور 2 حصے مجھ پہ درود اور ایک حصہ اپنی ضرورت مانگنا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اگر اور بڑھائیں گے تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے، ترمذی کی حدیث ہے، اے اللہ کے نبی میں اپنی پوری دعا صرف آپ پہ درود بھیج کر ختم کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب ابی بن کعب نے کہا جب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں مجھے نہ کوئی اپنی ضرورت یاد آئے نہ کوئی پریشانی یاد آئے، صرف آپ پہ درود بھیجوں اور درود بھیج کر دعا ختم کر لوں، اے اللہ کے نبی ممکن ہے؟ اللہ کے نبی نے اس کا جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے اذن تکفا ہمت وَيُغْفَرْ لَكَ ذَنْبُكَ، 2 عظیم فائدے بتائے۔ اگر پوری دعا صرف آپ نے درود کا اہتمام کیا تمہاری پریشانی کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ تمہاری پریشانی اور مصیبت کو دور کر دیں گے اور تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اللہ اکبر، 2 عظیم فائدے۔ پوری دعا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے سامنے جب اس حدیث کو پڑھا گیا، آپ رحمہ اللہ نے کہا، ابن قیم رحمہ اللہ جو آپ کے شاگرد ہیں وہ اپنے استاد سے بیان کرتے ہیں، حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں درود کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو آپ نے بیان فرمایا۔ بندہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے صرف درود بھیجتا ہے، اپنی دعا اگر ختم کر لے اللہ دلوں کی مراد کو جانتے ہیں، لہذا اللہ اس ادا سے اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ بندہ نبی پر اس قدر توجہ دیتا ہے، نبی کا اس قدر اہتمام کرتا ہے، اللہ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے، اس لیے اس کی ضرورتیں پوری ہوں گی، اس کی بلائیں ٹل جائیں گی اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اتنی عظیم نیکی ہے دوستو درود بھیجنا۔ مسئلہ کیا ہے، میری اور آپ کی زندگی میں درود کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ حقیقت میں آپ بتائیے گا، سلف سے منقول ہے جمعہ کے دن باقاعدہ تھوڑی دیر بیٹھ کے درود کا اہتمام کرتے تھے، جب موقع ملے، کوئی خاص جو ہے یعنی آپ وقت اس کے لیے مختص مت کیجیے گا، جب بھی آپ کو موقع ملے، سفر پہ جا رہے من میں کچھ عجیب بیزاری آ رہی ہے، درود کا اہتمام کیجیے۔ علماء نے کہا کہ دل کو قرار ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے درود کا اہتمام کرنے سے۔ حقیقت میں یہ ایسی عظیم نیکی ہے دوستو، بہت کم ہم اس پہ توجہ دیتے، بلکہ ہمارے نبی نے جو فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر ہمارے سامنے آپ کا ذکر ہو اور آپ پر اگر درود کا اہتمام نہ کرے، آپ نے فرمایا میری امت کا وہ سب سے بڑا بخیل ہے اور کنجوس ہے۔ اسی لیے دوستو نماز بھی ہمیں درود کا پیغام دیتی ہے۔ ہر تشہد بغیر درود کے آپ کی نماز نامکمل، کیونکہ درود یہ نماز کے ارکان میں سے ہے۔ آخری تشہد میں آپ نے التحیات کے بعد درود نہ پڑھا تو آپ کی نماز مکمل نہیں، آپ کی نماز دوہرانا ہے۔ اور درود کے بعد جو دعائیں ہیں وہ مسنون ہیں۔ اگر کوئی بندہ صرف درود پڑھ کے نماز تشہد ختم کر لے اس کا تشہد مکمل ہے،
لیکن اگر آخری تشہد میں اگر اس نے درود نہ بھیجا، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ سب سے بہترین درود ہے، درود ابراہیم۔ اگر آپ بیٹھ کر درود بھیجنا چاہتے ہیں، درود ابراہیمی کا اہتمام کیجیے۔ اور تشہد، جو نماز ہم پڑھتے ہیں، آخری تشہد میں کوئی بندہ اگر درود ابراہیمی نہ پڑھے تو اس کو تشہد دہرانا ہے، اگر وہی یاد آ جائے تو پھر رکعت کا اعادہ کرنا ہوگا۔ تو گویا کہ پلرز آف صلاح، جو نماز کے پلرز ہیں، ان میں سے درود بھی ہے۔ تو گویا کہ نماز اور تشہد کا پیغام درود ہے۔ اور اذان کے بعد دیکھیے آپ، سبحان اللہ، اذان کے بعد بھی، اذان میں بھی آپ کا ذکر خیر ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور اذان سے فارغ ہونے کے بعد آپ اللہم رب هذه الدعوة التامة، جو اذان کے بعد کی دعا ہے، اس سے پہلے درود پڑھنا بھی ثابت ہے۔ تو جیسے ہی اذان ختم ہوتی ہے، زبان پہ فوری طور پر درود لائیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو دوستو، درود کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، بڑی عظیم نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر کرتے ہیں، فرشتے آپ پر دعائیں رحمت بھیجتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، بڑی عظیم حدیث ہے، لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں نوافل اور سنتوں کی پابندی ہونی چاہیے، گھروں میں عورتیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ وہ گھر قبرستان نما ہے جہاں نمازوں کی پابندی نہ ہو۔ قبرستان میں جنازے کی نماز کے علاوہ کوئی اور نماز بالکل ادا نہیں کر سکتے قبرستان میں، تو اس طرح اپنے گھروں کو تم قبرستان نہ بناؤ۔ وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، میری قبر کو عید نہ بناؤ۔ عید کا مطلب جیسے عید کے دن اکٹھا ہوتے ہیں، مخصوص جو ہے یعنی دن، عید کا دن لوگ جمع ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ویسے میری قبر کو تم عید نہ بناؤ۔ یعنی لوگوں نے فکس کر لیا، فیصلہ کر لیا کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ یا فلاں تاریخ کو ہم سب قبر رسول کے پاس جائیں گے اور وہاں سامنے بیٹھ کر اس ذکر کا، درود کا اہتمام کریں گے۔ اللہ کے نبی نے جہاں جہاں شرک کا معاملہ ہو سکتا ہے، غلو کا معاملہ ہو سکتا ہے، ان سارے دروازوں کو آپ نے بند کر دیا۔ جب بھی تمہیں موقع ملے قبر رسول کی زیارت کرنا، قبر رسول کی زیارت کرنا، لیکن اس زیارت کو دن کے ساتھ، زمانے کے ساتھ، موسم کے ساتھ خاص نہ کرنا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا میری قبر کو عید نہ بناؤ۔ جیسے عید فکس ہے، سال میں 2 مرتبہ ہم عید مناتے ہیں، ویسے زیارت کو آپ فکس مت کیجئے گا۔ جب اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، جائیے گا قبر رسول کی آپ زیارت کیجئے گا۔ قبر رسول کی زیارت کرنا یہ امر مشروع ہے، یہ امر مسنون ہے، تو لہٰذا وہاں پر عید کے طور پر آپ کی قبر کو اختیار کرنے سے منع کیا گیا۔ اور اس حدیث میں آپ نے فرمایا وصلوا علی، مجھ پہ درود بھیجو، مجھ پہ درود بھیجو۔ کیوں؟ آپ جہاں کہیں رہیں، دنیا کے کسی خطے میں آپ کا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کیسے پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ بات پوری طرح سے ثابت ہے کہ ہم جو درود بھیجتے ہیں اس نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارا درود آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہاں ایک غلط فہمی کی میں وضاحت کر دیتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ جب کوئی مدینہ جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، تو یہ کہہ کر بھیجتے ہیں سرکار کو میرا سلام کہنا، نبی کو میرا سلام کہنا۔ تو جب قبر رسول پر سے گزرتے ہوئے آپ جو ہے اپنا درود اور سلام پیش کرتے ہوئے، یہ میرے چچا کی طرف سے سلام ہے اللہ کے نبی، یہ میرے دادا کی طرف سے سلام ہے اللہ کے نبی، ایسا بالکل ثابت نہیں اللہ کے بندو۔
کہیں بھی ثابت نہیں ہے. آپ کو اگر موقع ملے جائیے گا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، کیونکہ ہم جانتے ہیں جو اللہ کے نبی کی قبر ہے وہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں ہے. پہلے اللہ کے نبی کی قبر ہے اور آپ کے بغل میں حضرت ابو بکر کی قبر ہے اور پھر آپ کے بازو حضرت عمر کی قبر ہے. اللہ کے نبی کے کندھے مبارک کے پاس حضرت ابو بکر کا سر ہے اور اللہ کے نبی کے کمر کے پاس حضرت عمر کا سر ہے. اس طرح تین قبروں کی شکل جو ہم جو ہے اللہ کے نبی کے اس حجرے میں جو ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے مختص تھا وہیں پر آپ کی تدفین ہوئی اور آپ کے بازو حضرت ابو بکر کی تدفین ہوئی اور ان کے بازو ماں عائشہ دفن ہونا چاہتی تھی. ماں عائشہ نے اس جگہ کو اپنے لیے خاص کر کے رکھا تھا، لیکن جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کے آخری لمحات سے گزر رہے تھے، امیر المومنین عمر بن خطاب نے ماں عائشہ سے یہ جو ہے درخواست کی، ایک آدمی کو بھیجا، کہا کہ آپ ماں عائشہ سے درخواست کرنا ابو بکر کے بازو میں جو ایک جگہ ہے وہ جگہ میرے لیے عطا کر دینا، کیونکہ جانتے تھے عمر بن خطاب یہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے لیے رکھا ہے، لیکن آپ کی جو چاہت تھی رغبت تھی آخری موقع پر ذکر کیا. عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اس بندے سے جا کر امیر المومنین سے کہہ دینا اگر امیر المومنین عمر بن خطاب کے علاوہ کوئی اور اگر مطالبہ کرتے تو میں ہرگز اپنی یہ جگہ نہ دے دی، لیکن عمر بن خطاب کا مقام آپ جانتی ہیں، عمر بن خطاب کی فضیلت آپ جانتی ہیں اور آپ کی قربانیاں آپ جانتی ہیں، اس لیے ماں عائشہ نے اپنی جگہ آپ کے نام قربان کر دی. اور ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی جب وفات ہوئی سن 50 ہجری میں آپ کو بقیع الغرقد جو قبرستان ہے وہاں آپ کو دفن کیا گیا اور آپ کی نماز جنازہ پڑھانے والے عظیم صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. آپ جانتے ہیں سبحان اللہ سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے مردوں میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور عورتوں میں ماں عائشہ کی وفات ہوئی. آپ کی نماز جنازہ پڑھانے والے عظیم صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. 50 میں آپ کی وفات ہوتی ہے، اس کے اگلے ہی سال یہ عظیم صحابی بھی وفات پا جاتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 50 ہجری میں وفات پا جاتے ہیں. تو بہرحال جو بقیع الغرقد ہے وہاں پر ماں عائشہ مدفون ہے. اور یہاں پر ایک اور مسئلے کی وضاحت، ہمارے یہاں پر بہت سارے لوگ جب اس قبرستان کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مولانا جنت البقیع کی میں زیارت کر کے آئے، تو اس بقیع کو جنت کے ساتھ مت جوڑیے. یہ عام غلط فہمی ہے جو بہت سارے لوگ اپنی زبان پہ لاتے ہیں، اس کے پیچھے غلط عقیدہ ہے. وہ غلط عقیدہ کیا ہے؟ جس کسی کی موت بقیع قبرستان میں ہو لوگوں کا یہ عقیدہ ہے وہ ڈائریکٹ جنتی ہے، اس کی جو ہے یعنی اس کا جنتی ہونا یقینی ہے. نہیں اللہ کے بندو، پوری احادیث پڑھیے، کہیں پر بھی بقیع قبرستان میں دفن ہونے کی کوئی فضیلت نہیں ہے. بقیع قبرستان میں دفن ہونے کی کوئی فضیلت نہیں ہے. حقیقت میں فضیلت کیا ہے؟ اگر کسی کی موت مدینے میں آئے، آپ کی جان اور روح اگر مدینے میں قبض ہو رہی ہے اس کی فضیلت ہے. کیا فضیلت ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا، ترمذی کی صحیح حدیث ہے، اگر کسی کی روح مدینے میں قبض ہو اس کے حق میں میری سفارش واجب ہو جائے گی. اللہ کے نبی اس بندے کے حق میں سفارش کریں گے جس کی جان مدینے میں قبض ہوئی، وہ دفن کہیں بھی ہو، مدینے میں ہو، مکے میں ہو یا اپنے جو ہے اپنے ملک ہندوستان میں ہو، وہاں روح قبض ہوئی، آپ نے جو جسم کو منگوا لیا، الحمدللہ وہ فضیلت باقی رہے گی. بقیع قبرستان جو اللہ کے نبی کے زمانے سے جو قبرستان ہے اس قبرستان میں دفن ہونے کی کوئی فضیلت نہیں. اور ہمارے لوگ اللہ رحم کرے جب جاتے ہیں زیارت پر، اللہ ہم سب کو عمرہ یا حج کی سعادت نصیب فرمائے، حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے. بقیع کی مٹی کو متبرک سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں بقیع کی مٹی کو پانی میں گھول کر پینے سے بچے ہوتے ہیں، ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہیں، ہماری مصیبتیں ٹلتی ہیں اور برکتیں آتی ہیں. نعوذ باللہ، اللہ کی قسم، اللہ کے بندو، بقیع کی مٹی میں کوئی برکت نہیں ہے. اگر بقیع کی مٹی میں برکت ہو تو آج بقیع کی زمین میں کوئی مٹی باقی نہ رہتی، پوری امت اسے جو ہے لے کر چلی جاتی. تو اسی لیے وہاں کے لوگ عقیدے کی اصلاح کرتے، ہمارے لوگ جاتے کہیں نہ کہیں سے مٹی لینے کی کوشش کرتے، وہاں پر باقاعدہ پولیس رہتی ہے، وہاں سے آواز کرتے ہیں یہ اللہ حاجی، فوراً مٹی ڈال کے ہمارے لوگ بھاگ کے آتے ہیں وہاں سے. تو باقاعدہ یہاں سے لوگ کہہ کر بھی بیچتے، دو مٹی پوچھتے، خاص کر احد کی مٹی لے کر آنا اور بقیع کی مٹی لے کر آنا، یہ دونوں غلط عقیدہ ہے.
احد کی مٹی کی بھی کوئی فضیلت نہیں، جہاں احد کی لڑائی ہوئی تھی احد کا پہاڑ ہے اس مٹی کی بھی کوئی فضیلت نہیں، اور اسی طرح سے بقیع کی مٹی کی بھی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ الحمدللہ قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے، بڑا عظیم مقام ہے، صحابہ ہیں، امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بقیع قبرستان کے بارے میں کہ 90,000 سے زائد تابعین وہاں مدفون ہیں، 90,000، 1,00,000 کے قریب تابعین جو صحابہ کے شاگرد ہیں وہ مدینے میں مدفون ہیں، اور صحابہ بھی بڑی تعداد میں وہاں مدفون ہیں۔ اللہ کی قسم پورے بقیع قبرستان میں ایک صحابی کی قبر بھی ثابت نہیں ہے کہ یہ فلاں صحابی کی، فلاں صحابی کی، فلاں صحابی کی۔ ہمارے لوگ میپ لے کر جاتے ہیں، شیخ گوگل سے آپ پوچھئے گا، یہ شیخ گوگل آپ کو بتائے گا کہ قبرستان میں 18 قبریں ہیں جو صحابہ اور صحابیات کی ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے دوستو، یہ شیعہ حضرات کی چال ہے۔ شیعہ حضرات پچھلے چند سال پہلے نیٹ ورک سوشل میڈیا میں انہوں نے چند قبروں کو ٹارگٹ کیا اور کہا کہ یہ فلاں صحابی فلاں صحابیہ کی قبر ہے، اس کے پیچھے ان کا ناپاک مقصد ہے۔ خاص کر بقیع قبرستان میں حضرت عثمان کی قبر کو یہ لوگ بتاتے ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ٹارگٹ کرنے کا مقصد کیا ہے۔ وہاں کھڑے ہوتے ہیں شیعہ حضرات اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر لعن طعن کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس قبر کو ٹارگٹ کیا، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے عثمان رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی عصر کے موقع پر رات میں آپ کو دفن کیا گیا، مدینے کا ماحول کافی تشویشناک اور خوفناک تھا، اسی لیے 12 صحابہ مل کر آپ کے جسم مبارک کو رات لے کر جاتے ہیں، اور جو بقیع قبرستان ہے اس کے آگے جو کھیتی تھی اس کھیتی میں درمیان میں کہیں جا کے دفن کر دیتے ہیں۔ خود 12 صحابہ جنہوں نے دفن کیا وہ بیان کرتے ہیں جس رات حضرت عثمان کو ہم نے مٹی دی وہ رات بہت تاریک تھی، اور وہ رات زوردار بارش ہوئی، اور فجر نماز پڑھ کے جب ہم باغ گئے دیکھنے کے لیے کہاں ہم نے دفن کیا، خود 12 صحابہ فرماتے ہیں ہمیں پتہ نہ چل سکا کہ رات ہم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو کس جگہ مٹی کہاں دی، پوری طرح سے بارش پڑنے کی وجہ سے وہ مٹی اور زمین ہموار ہو گئی۔ اللہ کی طرف سے بڑی حکمت تھی، ورنہ دشمن جیسے کچھ مدینے میں تھے اگر ان کو خبر مل جاتی فلاں جو ہے قبر حضرت عثمان کی ہے، اتنے دشمن تھے کہ آپ کو قبر سے نکالتے اور آپ کے جسم کے ساتھ بے حرمتی کرتے، اسی لیے اللہ نے اس معاملے کو سیکرٹ میں رکھا۔ اب ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ حضرت عثمان کی خبر ہے، یہ حضرت عائشہ کی خبر ہے رضی اللہ عنہ، نہیں اللہ کے بندوں، میرا حال درود کے حوالے سے ضمن یہ بات آئی تو میں نے ذکر کر دیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس قبرستان کو یا تو آپ بقیع کہیے یا بقیع الغرقد کہیے۔ الغرقد کیا ہے؟ ایک درخت کا نام ہے جو اس جگہ میں اکثر یہ درخت اگتا تھا، اس درخت کی پیداوار ہوتی تھی، اسی لیے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ غرقد کا ایک ٹکڑا، بقیع کے بعد ایک ٹکڑا، بقیع الغرقد ہے وہ یا بقیع ہے۔ اللہ کے واسطے جنت البقیع مت کہیے گا، یہ غلط عقیدہ والوں نے یہ نام دیا ہے۔ اور دوسری بات، بقیع کی مٹی برکت کا ذریعہ نہیں ہے، احد کی مٹی برکت کا ذریعہ نہیں ہے۔ بس یہ کچھ باتیں تھیں جو اس حوالے سے ضمن ہم نے ذکر کی۔ اصل بات یہ ہے دوستو، درود کا اہتمام کریں، درود کا اہتمام کریں، بڑی عظیم نیکی ہے، بڑی عظیم عبادت ہے، اس سے ہماری بلائیں ٹلیں گی، اللہ ہمارے درجات کو بلند کریں گے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اللہ ہم پر رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ ہم میں سے کون اللہ کی رحمت کا محتاج نہیں ہے؟ ہم میں سے کون اللہ کی مغفرت کا محتاج نہیں ہے؟ اور یہ نعمتیں اللہ نے درود میں رکھی ہیں، اس ارادے سے اٹھیے گا، ہم انشاءاللہ اس نبی پر جب بھی موقع ملے درود بھیجیں گے، انشاءاللہ درود ہم بھیجیں گے۔ سب کو درود ابراہیمی یاد ہے، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک، سب کو یاد ہے۔ کوشش کریں، سفر میں ہیں، ہمارے نوجوان پریشان رہتے کیا پڑھنا مولانا، قرآن پڑھیے، درود بھی بھیجیے، درود بھیجیے، بڑی عظیم نیکی ہے۔ اگر ہم نے اس پہ عمل کیا، کیا پتا کہ ہمارے درود بھیجنے سے آنے والی بلا ٹل جائے، آنے والی مصیبت ختم ہو جائے انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اس مہربان نبی پر درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس نبی کی قدر کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری مصیبتوں کا خاتمہ فرمائے، اللہ ہر بلا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر نعمت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اللہ ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہر شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ بال بال ان کی مغفرت فرمائے،
اللہ ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو صحیح عقیدہ سیکھ کر مرتے دم تک صحیح عقیدہ پر باقی رکھے، ہر غلط عقیدہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جن کو اللہ تعالیٰ نے صحیح عقیدے سے محروم کر رکھا ہے اللہ ان کے سینوں کو صحیح عقیدے کے لیے کھول دے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توحید پر باقی رکھے، کتاب و سنت پر باقی رکھے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔